شاہین آفریدی تو انفٹ تھے. آپ کو شرم نہیں آتی آپ نے کیسے ان کو ٹیم میں رکھ لیا؟ بابر رضوان نے سیمی فائنل میں بڑے میچ میں پرفارم کر دیا, شاہین کا ریدم واپس آ گیا. سب سے پہلے ان دونوں کے بارے میں اور شاہین کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں میں لوگوں سے اگر آپ میرے واٹس ایپ دیکھیں نا تو میں اگر آپ کو دکھا دوں کہ کس طرح سے لوگ جو ہے وہ ان کے پیچھے پڑے ہوئے تھے کہ جی آپ کو کیا ہو گیا, آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ یہ لوگ جو ہے یہ نہیں چل رہے ہیں تو ان کو بدل دیں اور فلانے کو کھلا دیں, اور فلانے کو کیوں نہیں لے کے گئے, اور شاہین آفریدی تو انفٹ تھے, آپ کو شرم نہیں آتی آپ نے کیسے ان کو ٹیم میں رکھ لیا؟ تو میں دیکھیں کرکٹ جو بندہ کھیلا ہوتا ہے نا, پہلے تو اس کو یہ آئیڈیا ہوتا ہے بڑی جلدی سے کہ یہ ایک بہت ہی یونیک پوزیشن میں ہے پاکستان کے, اس کی اوپننگ پیئر جمع ہوا ہے. آپ کو یاد ہے ایک دفعہ ہماری ہیڈ لائنز لگتی تھیں کہ یہ 25 اوپننگ پیئر پاکستان نے لگا لیا, ابھی تک ان کا پیئر سیٹل نہیں ہوا. تو یہ اگر کہیں خدا کر کے پیئر سیٹل ہوا ہے تو پلیز اس کو توڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ کی فارم اوپر نیچے ہو سکتی ہے. آسٹریلیا میں نے اوپن کیا ہوا ہے یہاں ورلڈ کپ میں, مجھے پتہ ہے سب سے مشکل جگہ یہ اوپن کرنے کی, کوئی گیند ادھر سے نکل جاتا ہے کوئی ادھر سے نکل جاتا ہے. سو میری جو سب سے بڑی اچیومنٹ ہے نا ابھی تک ایز چیئرمین آف دا بورڈ, کہ میں نے کوئی اس ٹیم کے ساتھ پنگا نہیں لیا, کیونکہ مجھے ان پہ پورا کانفیڈنس تھا کہ یہ لوگ وہ کریں گے جو کہ عقل کی بات ہوگی, اور گھبرائے نہیں ہیں یہ بالکل. حالانکہ کوئی بھی ہوتا, بابر اعظم یا ٹیم مینجمنٹ میں, وہ کچھ نہ کچھ سوچتے کہ شاید ہاں یار یہ لوگ جو ہے وہ شاید ٹھیک کہہ رہے ہیں, ہمیں ہی کوئی غلطی ہے, مگر ایسا نہیں تھا. اور بہت اچھی بات ہے شاہین آفریدی کا, دیکھیں ہمیں چانس لینا تھا جیسے میتھیو ہیڈن کے ساتھ چانس لیا ہے, کیونکہ جب آپ یہاں آ جاتے ہیں اتنے بڑے ایونٹ میں, جب آپ کا ایک سپر سٹار 50% بھی فٹ ہے, آپ کو اس کے ساتھ چانس لینا پڑتا ہے. اور یہ ہمارے پاس ایگزامپلز ہیں. عمران خان 92 ورلڈ کپ میں ان کا شولڈر ٹھیک نہیں تھا مگر گئے. اسی طرح سے انجریز ہوتی ہیں. ہم نے جو پیچھے محنت کی ہے, شاید آپ کو اس کا آئیڈیا نہیں ہے کہ ایک اسپیشل ہم نے فزیو جو ہے وہ انگلینڈ سے بھجوایا ہوا ہے اس ٹیم کے ساتھ, صرف فخر اور شاہین کے اوپر, تاکہ ان کی نی کے اوپر توجہ دے سکیں. سو جہاں پہ کرٹیکل ہم نے ڈیسیجنز لینے تھے وہ ہم نے لیے ہیں. اور میتھیو ایڈن کی بات یہ ہے, جیسے آپ نے دیکھ ہی لیا ہے کہ وہ ایک گریٹ یونیفائنگ فورس ہیں, ان کی پریزنس ہے ڈریسنگ روم میں, اور ان کی پیپ ٹاک سے یہ ٹیم کھڑی رہی ہے. سو ان کا میں خاص طور پہ بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. دیکھیں اس میں ایٹیچیوڈ ہے بچے میں, اس میں بہت فلیئر ہے, بہت ٹیلنٹ ہے. ان کو ہاف ٹیلنٹ پہ آپریٹ نہیں کرنا ہے. میری ان سے یہی آگے چل کے گزارش یہی ہوگی کہ سب نے دیکھ لیا آپ میں کتنا ٹیلنٹ ہے, مگر اس سے بہت زیادہ آپ اچیو کر سکتے ہیں. مگر ایک بریتھ آف فریش ایئر ہے, ایٹیچیوڈ ہے بچے میں, اور پرواہ کیے بغیر اپنی نیچرل گیم کھیلتے ہیں. اور ان کے آنے سے اس ٹیم میں جو ایک ہلکی پھلکی ایگریشن کی کہیں کمی بھی تھی, وہ بھی اب وہ پورے خانہ انہوں نے کر دیا. کھلاڑیوں سے بھی ملاقات ہوئی آپ کی, کیا آپ نے ان کو ایڈوائز کیا, کرکٹ بھی چیئرمین بھی, اور آپ کو کھلاڑیوں کی باڈی لینگویج کیسی نظر آئی؟ ٹھیک ہے, دیکھیں میں نے دیا تھا 92 ورلڈ کپ فائنل کا, اور میں نے کہا تھا دیکھو وہ شارٹیسٹ سپیچ تھی 92 ورلڈ کپ فائنل کی, کیونکہ جو آپ نے کرنا ہے وہ آپ نے کر لیا ہے. آپ کی ٹیکنیک جو ہے وہ 24 گھنٹوں میں خراب نہیں ہو سکتی, اچھی نہیں ہو سکتی ہے. یہ مینٹل گیم ہے اب. اور جو سپیچ تھی وہ یہ تھی کہ 90,000 لوگ تھے باہر, یہ موقع ہمارے کریئرز میں کبھی آنا نہیں ہے پہلے, سو آپ باہر جائیں, انجوائے کریں اور میچ جیتیں. سو یہ ایگزیکٹلی میں نے ریپیٹ کیا جو کہ 92 ورلڈ کپ میں ہمارے کپتان نے ریپیٹ کی تھی, وہ جو ٹیم کا لیڈرشپ کے پوائنٹ آف ویو سے. اور باقی ریلیکسڈ ہیں. آئی تھنک ٹائم آف لینا بڑا امپورٹنٹ ہے پلیئرز کے لیے, اور ان کو ٹائم آف یہ لیتے رہے ہیں, اس لیے کہ اتنا زیادہ کئی دفعہ آپ مینٹلی اور ٹیکنیکلی فزیکلی انگیجڈ ہو جاتے ہیں اس گیم میں کہ آپ کو سمجھ نہیں آتی ہے کہ ٹائم آف لینا کتنا امپورٹنٹ ہو جاتا ہے, یہ پریشر آف. تو بیلنسڈ ہے, ہنسی خوشی مذاق کر رہے تھے ماشاء اللہ سے, اور امید یہی ہے کہ کڑاکے دار مقابلہ ہوگا, کیونکہ فائنل میں جب آپ پہنچ جاتے ہیں تو پھر مقابلہ 50-50 ہو جاتا ہے, چاہے کوئی فیوریٹ ہو یا نہ ہو, مقابلہ 50-50 ہے. لاسٹ اجاز نے ابوبکر رمیز بھائی, حارث کا پوچھنا تھا, اور 92 جیسے ریپیٹ ہو رہا ہے, ہر بھی بات کر رہے ہیں کہ تاریخ جو ہے وہ دہرائی جا رہی ہے, جیسے انضمام بھائی کی تب انٹری ہوئی تھی, آپ کو بھی لگتا ہے سیم اب وہی سب کچھ ریپیٹ ہو رہا ہے, اور حارث کی جس طرح انٹری ہوئی ہے؟ دیکھیں چیزیں تو ویسی چل رہی ہیں, اینڈ اگر ویسا ہو جاتا ہے تو مجھے تو یقین نہیں آئے گا, مطلب میرے لیے تو یعنی کہ ڈریم کم ٹرو ہوگی, کیونکہ اتنی سملیرٹیز ہو رہی ہیں, اور کسی وجہ سے دیکھیں یہاں تک یہ ٹیم پہنچی ہے. میں نے یہ بھی کہا اس ٹیم کو کہ کوئی مقصد ہے نا, یہاں تک آپ پہنچے ہیں, اور اپ سوئنگ میں ہمیں پتہ ہے کہ پاکستان ٹیم سب سے خطرناک ہوتی ہے.
جب فارم لگی ہو, جب پیک کر رہے ہو. اور یہ میں نے کہا ہوا تھا جب 92 میں بھی اگر بات کرتے تھے نا کہ جی آپ کیسے جیت گئے, ہمیں اتنا سیلف بلیف اور کانفیڈنس تھا کہ اس وقت چاہے وہ 15 کے ساتھ کھیل لیں ہم نہیں ہار سکتے ہیں. وہ ایک ایئر آف انوینسیبلٹی آ جاتی ہے, ایک سیلف بلیف, کانفیڈنس آپ کا کہیں سے کہیں چلا جاتا ہے, کیونکہ آپ کو اوپر والے نے اٹھا کے یہاں پہ لے دیا ہے, پھر آپ پیچھے نہیں دیکھتے ہیں. وہ جو ایک آپ کو چاہیے ہوتی ہے نا پش, وہ آپ کو مل جاتی ہے. اور یہ ٹیم اپنے بیسٹ کھیلتی ہے جب ایسی سچویشن ہو. سو میں امید یہی کر رہا ہوں کہ پوری طرح سے یہ لڑیں گے, اپنی بیسٹ پرفارمنس دیں گے, اور پھر چاہے جیتے چاہے ہارے. دیکھیں یہاں تک پہنچنا اور اس نیشن کو خوشیاں دینا, آئی تھنک اس سے بڑی تو کوئی انہوں نے اس سے اچیو کر نہیں سکتے. اس وقت آپ تو یہاں پہ پاکستان میں حال دیکھیں, گلی گلی میں جو بچے ہیں وہ ان کو شوق ہو گیا کرکٹ کھیلنے کا, اور پھر یہ کہ سب دعائیں کر رہے ہیں. سو دعائیں رائے گا نہیں جائیں گی انشاءاللہ. وہی کانفیڈنس دیکھا آپ نے بابر 11 میں بھی؟ بالکل زیادہ دیکھ رہا ہوں میں. یہ جو نئی پود ہے نا, یہ ہم تو تھوڑے سے سہم جاتے تھے, یہ سہمے ہوئے نہیں ہیں, یہ ریلیکسڈ ہیں. یہ اندر ٹینس بال کرکٹ کھیل رہے ہیں, ایک دوسرے کو باؤنسر کر رہے تھے, کوئی بیٹھ کے کوئی گپے مار رہے ہیں, بالکل ریلیکسڈ ہیں. ایسے ہی ہونا چاہیے.